اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرحیم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم بفضل ہی تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ایک عالم دین کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہ ہیں پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم ربانی، عارف باللہ، حضرت خواجہ شیر محمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آستانہ عالیہ چین پور شریف۔ چین پور شریف ضلع ننکانہ میں موڑ کھنڈا سے کچھ میلوں کے فاصلے پر دریائے راوی کے کنارے پر ایک گاؤں ہے جس میں آستانہ عالیہ چین پور شریف ایک علمی اور روحانی خانقاہ ہے، جہاں سے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء تیار ہو کر مختلف علاقوں میں فریضہ تبلیغ دین ادا کرنے کے لیے رخصت ہوتے رہے۔ یہاں حضرت خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1886 میں ہوئی، اور آپ اس وقت کے بہت بڑی ہستی، امام المفسرین، امام المحدثین، حضرت خواجہ نور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، حضرت خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے الناس معادن کمعادن الذہب والفضۃ، جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے اسی طرح لوگوں کی بھی کان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی برآمد ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو لوگ اعلیٰ قسم کے انسان ہوتے ہیں، جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور تقوی طہارت ہوتا ہے، ان کے ہاں پیدا ہونے والے لوگ بھی انہی کی طرح ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہے۔ وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، اور پھر ان کے جو والد گرامی حضرت خواج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور ان کے والد اسی طرح
یہ ایک سلسلہ چلتا ہے اولیاء کرام کا، یکے بعد دیگرے اولیاء کرام اس گھرانے میں پیدا ہوتے چلے آئے، اور حضرت خواجہ نور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حضرت خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بچپن سے ہی آپ کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ یہ جو بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے، حضرت خواجہ نور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم ظاہری بھی خود عطا فرمایا اور اپنی توجہ سے علم باطن بھی خود عطا فرمایا۔ مروضہ علوم و فنون ابتداً آپ نے خود پڑھائے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین، تو دین محمد یا محمد دین بدھ بھی ان کا نام تھا، بدھوں کے والے، یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کو حضرت خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استاد مقرر کیا، جنہوں نے بڑی لگن سے، بڑی محنت سے آپ کو علم شریعت بھی پڑھایا، اور جو بھی فنون ہوتے ہیں وہ تمام آپ کو پڑھائے۔ تو آپ بہت بڑے عالم دین۔ اس کے بعد پھر سلوکی منازل بھی والد گرامی حضرت خواجہ نور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کو طے کروائیں۔ تو ان منازل طے کرنے کے بعد یہ بہت بڑے ولی اللہ اور شیخ طریقت ہوئے۔ حضرت خواجہ نور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی درس و تدریس میں مصروف رہے۔ درس نظامی لوگوں کو پڑھاتے رہے، اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور آپ کے بعد اس مسند پہ حضرت خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جانشین بنے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا۔ بندہ ناچیز میں محمد یونس محمدی سیفی، میرے والد گرامی حضرت خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید صادق تھے۔ آپ نے مجھے ان کی خدمت میں چھوڑا، جب کہ میری عمر ابھی 10 سال تھی یا 12 سال تھی، مجھے آپ کی خدمت میں چھوڑا گیا۔ میں شروع میں شعبہ حفظ میں داخل تھا، مورکھنڈا میں، جو کہ حضرت خواجہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں جنہوں نے مدرسہ قائم کیا ہوا تھا، اور درس نظامی آپ خود بھی پڑھاتے تھے اور بھی استاد رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑا عرصہ یہاں گزارنے کے بعد پھر والد صاحب نے مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں چھوڑا۔ تو میں نے جب آپ کو دیکھا، اس وقت تقریباً آپ کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، اور ابھی تک آپ درس نظامی خود پڑھاتے تھے، نظر کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود آپ کو تمام کتابیں ازبر تھیں، زبانی آپ عبارت بھی پڑھتے تھے اور اس کی تشریح بھی کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا، اور اس کے ساتھ ہی یعنی کتابوں کے ذریعے دینی طلباء کو، درس نظامی کے طالب علموں کو آپ فیض یاب کرتے۔ اسی طرح جو آپ کے مریدین ہوتے، ان کو وعظ و نصیحت کے ذریعے اور اپنی توجہات کے ذریعے ان کو روحانی منازل بھی طے کراتے۔ آپ کے بعد بڑے پرتاثیر ہوتے۔ عاجز نے آپ کے بعد سنے ہیں، کبھی جمعہ آپ پڑھاتے تو اس خطبے میں
اس طرح کی گفتگو فرماتے کہ لوگوں پر وجہ طاری ہو جاتا، بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے اور آپ کی گفتگو تربیتی ہوتی، عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح اور تزکیہ باطن، تزکیہ نفس، اسی پر آپ کا سارا فوکس ہوتا، ساری گفتگو فرماتے، اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ولی کامل بن جاتے۔ میں نے آپ کے مریدین کو دیکھا ہے، ان میں سے ایک میرے والد گرامی بھی تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مرشد کی بہت محبت اور بہت ادب عطا فرمایا ہوا تھا، اور میرے والد صاحب انہی کی صحبت کی وجہ سے بہت ہی شریعت کے پابند۔ آپ نے خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا، اور جتنے بھی آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے وہ فیضان صحبت کے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق بھی ہو جاتے تھے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا بھی ہو جاتے تھے۔ آپ نے اپنے مریدین میں بھی بہت فیض جاری فرمایا، آپ کے مریدین میں بھی علماء پیدا ہوئے، صوفیاء پیدا ہوئے، اولیاء پیدا ہوئے، اور آپ کی اولاد میں بھی اسی طرح پیدا ہوتے رہے۔ آپ کی زندگی میں نے جو دور دیکھا، اس دور میں آپ خود بھی تدریس فرماتے تھے، وعظ بھی فرماتے تھے، لوگوں کی تربیت کا سامان آپ کے پاس موجود تھا، آپ یعنی ان کا سامان کرتے تھے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو میں نے دیکھا، آپ کی اولاد مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے، اور پھر یہ ہے کہ بہت کم آستانوں پہ یہ چیز ملتی ہے کہ مشائخ اعظام کی اولادیں بھی وہ دین کا علم پڑھیں اور عالم دین بنیں، یہ بہت کم جگہوں پہ۔ لیکن یہاں دو قسم کے علم ہیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو فرمایا ہے کہ یہ فرض ہے ان کا حاصل کرنا، علم شریعت اور علم طب کو بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ علم طب بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ علم شریعت کے ذریعے لوگوں کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، اور علم طب کے ذریعے لوگوں کے جسم کا علاج ہوتا ہے، اور علم شریعت اور علم طریقت کے ذریعے لوگوں کی روح کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ علوم جو ہیں یہ فرض، ان کا سیکھنا فرض ہے۔ تو آپ کی اولاد میں سے بہت سارے علماء بھی پیدا ہوئے، اور بہت سارے جو ہیں نا وہ روحانی علاج کرنے والے بھی، اور بہت سارے جسمانی علاج کرنے والے بھی ہوئے۔ علم طب کو بھی آپ کی اولاد نے حاصل کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ تو اس وقت جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، الحمدللہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع ملا۔ 2 سال تک میں یعنی آپ کو تہجد کا وضو کرواتا، یعنی شریعت مطہرہ کی پابندی، اتنے ذوف کے باوجود بہت زیادہ بڑھاپے 80 سال کی عمر میں بھی آپ تہجد کی نماز ادا فرماتے، مجھے آواز دیتے، میں پانی کا بندوبست کرتا، آپ کو وضو کرواتا، پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ سین میں گرمیوں میں مسجد میں جا کر نماز تہجد مسجد کے سین میں ادا فرماتے، اور سردی میں اپنے کمرے میں نماز تہجد ادا فرماتے، اور ہر نماز کے وقت عاجز آپ کو وضو کرواتا، اور پھر ہاتھ لے کر مسجد میں جاتا، آپ باجماعت نماز پڑھتے، یعنی شریعت کی مکمل طور پر پابندی۔ اور اسی طرح پھر یہ سلسلہ جو درس و تدریس کا، یہ اس طرح کہ آپ اپنے والد گرامی کے جانشین، ان کی جگہ پہ آپ تدریس فرما رہے تھے، اور آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ مور کھنڈا میں مدرسہ قائم کر کے وہاں علم دین کا جو تھی وہ اشاعت فرما رہے تھے، اور اسی طرح
آپ کے پوتے حضرت خواجہ فیض الحسن صاحب رحمتہ علیہ، آپ بھی بہت بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ بھی مختلف جگہ پہ دعوت و تبلیغ کا کام، درس و تدریس کا کام آپ بھی اس وقت فرما رہے تھے۔ حضرت خواجہ محمد اصغر صاحب رحمتہ علیہ، ان بھی درس قرآن کے ذریعے اور مطلب مواعظ حسنہ کے ذریعے وہ بھی لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ کا آپ کا فیض ہے، اور یہ فیض آج تک جاری۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد میں بہت سارے علماء، بہت سارے مفتیان کرام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت علامہ مولانا ساجد صاحب مدد اللہ العالی، آپ بہت بڑے فاضل ہیں، اور آپ بھی اپنے اسلاف کے طریقے پر آپ بھی اس وقت درس نظامی پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ موجودہ سجادہ نشین حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ نور الزمان مدد اللہ العالی، آپ کی خاص یعنی اپنے بزرگوں کی نگاہ لطف و کرم کی وجہ سے آپ اس وقت سجادہ نشین ہیں، اور اپنے اسلاف کے کام کو آپ نے بہت زیادہ ترقی دی، بہت زیادہ بڑھایا ہے۔ یعنی مدارس، ایک آستانے پہ مدرسہ قائم ہے، مورکھنڈا میں اپنے والد گرامی کی جگہ پہ مدرسہ قائم ہے، لوگوں کے علاج کے لیے ہسپتال قائم ہے، اور آپ نے جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہوئی تھیں، دادا جی نے لکھی تھی، پردادا جی نے لکھی تھی، وہ نہیں چھپ چکی تھی، ان کو چھاپا نہیں جا سکا تھا، تو آپ نے، آپ کے سر پہ یہ سہرا ہے کہ آپ نے اس کام کو فروغ دیا ہے، اور بہت بڑا کام کر دیا آپ نے۔ یہ کتابیں بھی چھپ گئی ہیں، اور آپ کے جد امجد حضرت خواجہ حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عربی میں جو کتاب تفسیر نور الواعظین لکھی تھی، تو اس کا الحمدللہ اس پہ پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہے، ڈاکٹر سعدیہ نصر اللہ صاحبہ نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، اور اب اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید کام ہیں جو کام یہ صاحبزادہ صاحب نے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور مزید اس آستانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ گلشن ہمیشہ مہکتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئندہ پھر کسی موقع پر، وقت کی قلت کی وجہ سے آج اتنی ہی گفتگو کر سکا، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میری خیال ہے میرا کہ کلیات پر بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نسبتیں سلامت رکھے، اور ہمیں ان پہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع۔